السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا یا مقلب القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنا علما۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا اور آقا دو جہاں نبی مکرم تاجدار عرب و عجم سید المرسلین خاتم النبیین کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد رب کائنات کا احسان عظیم ہے کہ ایک بار پھر ہم خلاصہ قرآن کی اس مجلس میں حاضر ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم اور احسان اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان کے تصدق سے خلاصہ قرآن کی گزشتہ مجلس میں ہم نے سورہ المؤمنون اور سورہ نور کے خلاصہ اور ان کے مضامین پر تفصیل سے گفتگو کی تھی۔ آج میں آپ کو اس مجلس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہماری گفتگو کا مرکز و محور سورہ الفرقان، الشعراء اور النمل ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم ان صورتوں کی متعلق گفتگو کا آغاز کریں، ہم پچھلی دونوں جو صورتیں تھیں ان پر سرسری سی نظر ڈال لیتے ہیں تاکہ ان کے مضامین اچھی طرح ہمارے ذہن نشین ہو جائیں اور نئے آنے والے سامعین اور ناظرین اور سامعات اور ناظرات ان کو بھی ان مضامین کو سمجھنے میں آسانی پیدا ہو جائے۔ سورہ المؤمنون جو ہے یہ مکی صورت ہے، قرآن کی صورتوں کے اعتبار سے 23ویں صورت ہے۔ اس میں 6 رکوع ہیں، اس کی آیات کی تعداد 118، اس کے کلمات کی تعداد 1051 اور حروف کی تعداد جو ہے 4354 ہے۔ اس طرح اس صورت کی تلاوت پر 43,540 جو ہیں وہ نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا نام جو ہے وہ المؤمنون ہے کیونکہ یہ لفظ اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیا مبارکہ میں آیا ہے۔ نیز المؤمنون ایمان والوں کو کہتے ہیں، اور اس صورت میں جو ہے وہ اہل ایمان کی صفات بیان کی گئی ہیں اور ان کے عادات و اطوار بیان کیے گئے ہیں، اور کہا گیا ہے کہ دونوں جہاں کی فلاح اور بہبودی انہی کے لیے ہے۔ اس میں ایمان والوں کو حکم دیا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کریں اور دنیا کے کام ان حدوں کے اندر رہ کر کریں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقرر کی ہیں۔ نماز ادا کرنے کا صحیح طریقہ اس سورہ مبارکہ میں بتلایا گیا، اچھے کام اخلاق کی تربیت جو ہے دی گئی، اور بتایا گیا کہ اس کے نتیجے میں دونوں جہاں کی انسان کو جو ہے وہ کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ پھر انہی باتوں کی تعلیم کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں اپنے رسول بھیجے، جن کی تعلیم کا خلاصہ جو ہے وہ قرآن مجید میں درج ہے، جو انسان کی ہدایت کے لیے آخری کتاب ہے، جس طرح آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اس میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو ذکر کرنے کے بعد رسولوں کی تعلیم کا خلاصہ دیا گیا ہے۔ مومنین کی 9 صفات اس میں جو ہے ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو یہاں اگر آپ غور کریں تو اس سورہ میں یعنی مومنین کی جو ہیں وہ 9 صفات بیان کی گئی ہیں۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور ہیبت، جس سے نماز میں خاموشی اور عاجزی پیدا ہو، ان کی باتوں سے پرہیز، جیسے فضول کھیل کود ہے، پھر زکوٰۃ کی باقاعدہ ادائیگی، شرمگاہ کی حفاظت، اس طرح پھر امانت اور قول و قرار کا خیال رکھا جائے، نماز پابندی سے پڑھی جائے، ان باتوں کا یعنی یہاں جو ہے وہ حکم دیا گیا۔ یہاں آپ دیکھیں کہ یعنی فرمایا گیا کہ ان چیزوں پر عمل کرنے سے جو ہے وہ مومن دنیا میں بھی کامیابی حاصل کر سکتا ہے اور آخرت میں بھی۔ پھر یہاں دیکھیں کہ یعنی اس کے بعد رب کائنات نے جو ہے سورہ نور جو ہے
वो तरतीब के लिहाज से कुरान मजीद की 24वीं सूरत है। इस सूरत में 64 आयात और 9 रुकू हैं। इसके कलिमात की तादाद जो है 5596 है। इस सूरह मुबारक की तलावत पर अल्लाह सुब्हानहु तआला के इज़्न से 55,960 नेकियों का अजर मिलता है। ये सूरह मुबारक जो है वो मदीना तैयबा में नाजिल हुई। इसका नाम अन-नूर है। इसकी वजह यह है कि इसमें अल्लाह सुब्हानहु तआला की रोशनी का जिक्र है जो इन घरों में चमकती है जिनमें अल्लाह सुब्हानहु तआला का जिक्र होता है। इस सूरत की तमाम आयात मदीना में नाजिल हुई। इसके मसाइल का और अहकाम का ज़्यादातर तल्लुक़ जो है वो आइनी कवानीन से है, आइली कवानीन से, घरेलू ज़िंदगी से, इज्तिमाई ज़िंदगी के पाक साफ़ रखने के तरीके बताए गए हैं। फिर नाजायज़ जिनसी ताल्लुक़ात की सज़ा मुकर्रर की गई है। पाकीज़ा घरानों की मस्तूरात के मुताल्लिक़ वहम व गुमान की बिना पर जो लोग बुरे ख़यालात फैलाने वालों की सज़ा का कानून बनाया गया है, जो तहमत लगाते हैं। बीवी पर नापाकी का इल्ज़ाम लगाने वाले खावंद की मुश्किल को हल किया गया है। किस्सा इफ़्क में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बरात का ऐलान किया गया है। सोसाइटी को बुराइयों से पाक साफ़ रखने पर जोर दिया गया। इंसान फितरी तौर पर आपस में मिलजुल कर रहना चाहता है और इसके बगैर इसका गुजारा भी मुश्किल है, लेकिन हर एक के साथ ऐवानी ज़रूरतें और ख्वाहिशें लगी हुई हैं। ये ज़रूरतें और ख्वाहिशें बाज़ औक़ात इंसान को खुद गर्ज़ बना देती हैं। अकल बतलाती है कि कोई शख्स अपनी ज़रूरतें बग़ैर दूसरों के नहीं पूरा कर सकता। अल्लाह सुब्हानहु तआला के अगर रसूल ना आते तो फिर इंसानों को बहुत दुश्वारी होती है अपने माहौल से रिश्ता कायम करने में। इस्लाम इंसान के साथ ही दुनिया में आया और हर ज़माना में इसके मुताबिक इंसान को मिलजुल कर रहने के तरीके सिखाए। फिर आक़ाए जहाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आखिरी नबी हैं, आपने आकर इसकी मुकम्मल शक्ल जो है वो दुनिया वालों के सामने रखी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर इसकी मुकम्मल शक्ल दुनिया वालों को अता की और बताया कि घरेलू और सोसाइटी की ज़िंदगी को दुरुस्त करने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं। अब हम सूरह फुरक़ान की तरफ आते हैं जो आज का यहाँ से हमारा दर्स शुरू होगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकूना लिल आलमीन नज़ीरा अल्लज़ी लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द वलम यत्तख़िज़ वलदन वलम यकुन लहू शरीकुन फ़िल मुल्क व ख़लक़ कुल्ल शैइन फ़क़द्दरहू तक़दीरा वत्तख़ज़ू मिन दूनिही आलिहतन ला यख़्लुक़ून शैअन वहुम युख़्लक़ून वला यमलिकून लिअन्फुसिहिम दर्रन वला नफ़अ वला यमलिकून मौतन वला हयातन वला नुशूरा वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू इन हाज़ा इल्ला इफ़्कुन इफ़्तराहु व अआनहु अलैहि कौमुन आख़रून फ़क़द जाअ ज़ुल्मन व ज़ूरा क़ालू असातीरुल अव्वलीन इक्ततबहा फ़हिय तुमला अलैहि बुकरतन व असीला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये जो सूरह फुरक़ान, इससे पहले सूरह नूर थी। सूरह नूर में दावत इलन नूर दी गई थी। इस सूरह फुरक़ान में इत्तबाए नूर के रास्ते में जो रुकावटें हैं उनका जिक्र किया गया है। यहाँ बताया जा रहा है कि जिन लोगों को तौहीद इलाही और कुरान हकीम और रसालत पर शक है, इनके शकूक का इज़ाला भी सूरह का मौजू है। फिर सूरह अल फुरक़ान जो है ये 77 आयात हैं इसमें और 6 रुकू हैं। कलिमात की तादाद जो है 8962 है। हरूफ की तादाद 3786 है। ये सूरत तरतीब के लिहाज से जो है ये कुरान मजीद की 25वीं सूरत है और ये मक्का के दरमियानी ज़माना में नाजिल हुई। फुरक़ान के माना है हक़ व बातिल के दरमियान जुदाई करने वाली किताब। तो इस सूरत में बताया गया है कि महबूब बरहक़ जो है वो अल्लाह सुब्हानहु व तआला है। इसके सिवा किसी की इबादत जो है वो जायज़ नहीं इंसान के लिए। ये गोया धांधली करना है। अल्लाह एक है और इसके पहचानने के लिए मखलूक़ात के अजीब व गरीब निज़ाम पर गौर करें तो यही काफ़ी है इस दलील के लिए। जो लोग गौर नहीं करते फिर वो गुमराह हो जाते हैं। इनकी तंबी के लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान हकीम फुरक़ान हमीद देकर भेजा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको शिर्क और कुफ़र के नताइज से डराने आए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नेक खसलतें जो हैं बेगर्जी और अखलाक हसना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने की खुला अलामतें हैं।
وہ ان لوگوں کو قرآن مجید کی آیات سنائیں گے جن میں توحید کا سبق سکھایا گیا ہے، شرک کی برائی بتائی گئی ہے، اور آخرت پر ایمان لانے کی جو ہے تاکید کی گئی ہے۔ پھر قیامت پر انکار کرنے والوں کو جہنم میں داخل کیا جائے گا، اور اس کی اولناک شکل ہی سے ان کے ہوش و واس جاتے رہیں گے، وہاں کے عذاب سے انہیں کوئی چھڑا نہ سکے گا۔ ان کے جھوٹے معبود پھر انہیں لعنت ملامت کریں گے، وہاں رشوت کام نہیں دے گی اور نہ ہی کوئی مددگار میسر ہوگا۔ ان کے مقابلہ میں ایمان والوں کو بتایا کہ نیکوکار اللہ کے بندے وہ جنت میں جائیں گے۔ اس وقت کافر جب ان کو جنت میں داخل ہوتے ہوئے دیکھیں گے تو پھر ان کو ندامت اور حسرت ہوگی، کیونکہ یہ جو قیامت کا دن ہے یہ یوم الحسرت والندامہ ہے۔ اب وہ کہیں گے کاش ہم بھی دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مان لیتے تو آج ہم دردناک عذاب سے بچ جاتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خلاف گواہی دیں گے کہ ہم نے ان لوگوں کو بہت سمجھایا مگر یہ نہ مانے، اور قرآن مجید کو پیٹھ پیچھے ڈال کر اپنے کاموں میں مشغول رہے۔ اس مقدس کتاب میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش، اس کے بعد ان قوموں کے حالات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے جنہوں نے اپنے زمانہ میں رسول کو جھٹلایا اور دنیا میں ناکام رہے، یعنی وہ لوگ جنہوں نے کتاب میں شکوک و شبہات پیدا کیے اور آخرت میں عذاب کے مستحق ہوئے۔ پھر دنیا میں اللہ کی پہچان کی کھلی نشانیاں بتائی ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت ہے کہ تم فقط اللہ کی طرف متوجہ رہو۔ یہ لوگ اللہ کو نہیں مانتے اور رحمان کو نہیں گردانتے تو انہیں سزا ملے گی۔ آخر رکوع میں سچے مسلمانوں کی عادتوں اور خصلتوں کا جو ہے ذکر یہ تفصیل سے کیا گیا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ اللہ پر ایمان نہ لانے کی سزا یقیناً مل کر رہے گی۔ یعنی اس سورہ مبارکہ میں بھی گویا توحید، قرآن حکیم اور رسالت کا ذکر کیا گیا۔ اس سورہ کے پہلا رکوع دو رکوع جو ہیں وہ 18ویں پارے میں ہیں کے آخر میں ہیں۔ اس سورہ کی ابتدا قرآن عظیم کے ذکر سے ہوئی، جس کے بارے میں مشرکین جو ہے مختلف قسم کے اعتراضات اٹھاتے تھے اور اس کی آیات کو جھٹلاتے تھے۔ ایک گروہ کے خیال میں واضح جادو تھا۔ کافر کبھی کہتے کہ پیغمبر نے قرآن خود بنا لیا ہے، کبھی کہتے کہ یہ پہلی قوموں کے افسانے ہیں۔ قرآن کے بعد پھر صاحب قرآن یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے۔ پھر ضدی اور ماند لوگ آپ کی تکذیب کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ رسول بشر نہیں بلکہ فرشتہ ہوتا ہے، اور اگر بالفرض انسانوں میں سے کسی کو نبوت یعنی اور رسالت ملے بھی تو وہ دنیاوی اعتبار سے خوشحال ہونا چاہیے، اور سربر آوردہ لوگوں کو ملتی ہے، یعنی امیر کسی اچھے خاندان کے شخص کو جس کے پاس مال و دولت ہو۔ تو اس طرح کے لایانی قسم کے مطالبات سے یعنی ان کے اعتراضات تھے۔ تو یہاں یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی وہ کہتے تھے کہ کسی غریب اور یتیم کو جو ہے وہ نبوت نہیں مل سکتی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی خام خیالیوں اور باطل دعویٰ کی تردید واضح دلائل سے کی ہے۔ 19ویں پارے کا آغاز جو ہے مشرکین کے دعووں اور کفار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو مطالبے کر رہے تھے ان سے کہ آپ بھی انسان ہیں اور ہم بھی انسان ہیں، ہم پر فرشتے کیوں نہیں نازل ہوتے، یا اللہ خود آ کر ہمیں حکم کیوں نہیں دیتے، جس کا جواب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ یہ لوگ مجرم ہیں۔ جس روز فرشتے آئیں گے ان کے سامنے لائے جائیں گے یعنی قیامت والے دن، تو اس دن ان کے لیے اچھا نہیں ہو گیا، ان کی چیخیں نکل رہی ہوں گی، یا جس دن ان کا روح قبض کریں گے۔ اس روز اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حکمرانی کا پورا ظہور ہوگا، آسمان پھٹ جائے گا۔ اس روز ظالم اپنے ہاتھ کاٹ کر کھائیں گے اور کہیں گے کہ اے کاش ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہوتا، اے کاش ہم نے بروں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ اس وقت پیغمبر بھی صاف کہہ دیں گے کہ اے میرے رب، میری اس قوم نے قرآن مجید کو پس پش ڈال دیا تھا۔ اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فکر نہ کریں، آپ کا مددگار اللہ کافی ہے۔ کافر کہتے ہیں کہ قرآن ایک باری کیوں اتر آیا ہے، یہ اس لیے ہوا کہ ہم اس کے ذریعے آپ کے دل کو مضبوط کریں۔ ان ظالموں کے ہر اعتراض کا ہم پورا جواب دیں گے اور ان کو آخرت میں رسوا کر کے پھر جہنم میں جھونک دیں گے۔ یہاں امام ابن قیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے پیارے انداز میں اس کو کہ قرآن کو پشت کیسے ڈالا جاتا ہے، اس پر بڑی لطیف انہوں نے گفتگو کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن حکیم کو چھوڑنے کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اس کی پہلی صورت یہ ہے کہ یہ قرآن کو نہ سنے
اور نہ اس پر ایمان لائے۔ دوسری صورت انہوں نے یہ بیان کی کہ انسان پڑھتا بھی ہو، ایمان بھی رکھتا ہو، لیکن اس پر عمل نہ کرتا ہو۔ تیسری صورت یہ بیان کی کہ زندگی کے معاملات اور تنازعات میں قرآن کو اپنا حکم نہ مانتا ہو، یعنی قرآن کو فیصلہ کرنے والا نہ مانتا ہو۔ اور چوتھی چیز یہ بیان کی کہ وہ اس کے معانی پر غور و تدبر اور فکر نہ کرتا ہو۔ پھر یہ فرمائی کہ یہ کہ قلبی امراض میں سے یعنی اس سے شفا حاصل نہ کرے جو دلی اس کی بیماریاں ہیں۔ مشرکین یہ اعتراض بھی اٹھاتے تھے کہ جیسے تورات اور انجیل یک بارگی نازل ہو گئیں، یونی قرآن بھی ایک بار کیوں نازل نہیں ہو جاتا؟ ظاہر ہے کہ تدریجاً قرآن کے نازل ہونے میں کہیں حکمتیں پوشیدہ ہیں، مثلا اس کا حفظ کرنا، اس کے معانی کا سمجھنا، احکام کا ضبط کرنا اور عمل کرنا آسان تھا، لیکن یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صرف ایک حکمت بیان کی ہے، وہ یہ کہ تھوڑا تھوڑا نازل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کا قلب مبارک جو ہے وہ نور قرآن سے جو ہے وہ منور ہوتا رہے۔ پھر اس کے حقائق اور علوم سے آپ کی روح جو ہے اس کو تو غذا اور دل کو تقویت حاصل ہو۔ جاننے والے جانتے ہیں کہ جب بہت زیادہ زوردار بارش ہوتی ہے تو کھیتی کو تباہ کر دیتی ہے، لیکن مناسب وقت تک بتدریج برس کر زمین کے سوتوں میں جذب ہونے والی بارش جو ہے اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ ان اعتراضات کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام کے قوموں کا ذکر کیا گیا۔ علاوہ ازیں اللہ کی قدرت، اس کی وحدانیت کے دلائل بیان کیے گئے۔ اس سورت کے آخر میں عباد الرحمن، رحمان کے بندوں کی مخصوص 13 صفات بیان کی گئیں۔ تواضع یعنی زمین پر نرمی سے چلنے والے ہیں، یعنی ان میں انکساری ہے، اور انکساری کرنے والوں کے لیے آقا دو جہان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تواضع للہ رفع اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے بلندیاں عطا کرتے ہیں۔ پھر دوسری چیز کہ وہ جاہلوں سے باس مباحثہ میں نہیں پڑتے، بلکہ ایسے موقع پر سلام کر کے گزر جاتے ہیں۔ اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ تو راتوں کو نماز و عبادت اپنی راتیں رب کے حضور قیام و سجود میں گزارتے ہیں۔ پھر جہنم کے عذاب سے خوف، یعنی اس سے بچنے کے لیے دعائیں کرتے ہیں جہنم کے عذاب کے خوف سے۔ پھر مال کے خرچ میں اعتدال برتتے ہیں، نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ بخل سے کام لیتے ہیں۔ شرک سے مکمل اجتناب کرتے ہیں، کسی کو نہ حق قتل نہیں کرتے اور نہ غارت گری، ان سے مکمل اجتناب کرتے ہیں۔ زنا اور بدکاری سے اپنے آپ کو بچا کر رکھتے ہیں، جھوٹی گواہی نہیں دیتے، گانے بجانے اور برائی کی مجالس سے پہلو طئی کرتے ہیں، اللہ کی کتاب سن کر متاثر ہوتے ہیں، یعنی آیات پر غور و فکر اور تدبر کرتے ہیں، اپنے اہل خانہ کو بھی متقی بنانا چاہتے ہیں اور اپنے لیے بھی جو ہے وہ ہدایت کی دعا مانگتے ہیں۔ اب یہاں دیکھیں کہ یہ کفار جو ہے یہ کہتے تھے قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا انزل علیہ ملک فیکون معه نذیرا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس رسول کو کیا ہوا ہے، یہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اس کی طرف کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا کہ وہ اس کے ساتھ مل کر سنانے والا ہوتا۔ تو آگے اگلی آیت میں فرمایا گیا او یلقى الیہ کنز او تکون لہ جنہ یاکل منہا وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، یا اس کی طرف کوئی خزانہ کیوں نہیں اتارا گیا، کم از کم اس کا کوئی باغ ہوتا جس کی آمدنی سے وہ کھایا کرتا۔ اور ظالم لوگ مسلمانوں سے کہتے کہ تم تو محض ایک کمزور شخص کی پیروی کرتے ہو۔ انظر کیف ضربوا لک الامثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ملاحظہ فرمائیے یہ لوگ آپ کے لیے کیسی کیسی مثالیں بیان کرتے ہیں، بس یہ گمراہ ہو چکے ہیں، سو یہ ہدایت کا کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔ تو یہاں پھر دیکھیں کہ فرمایا تبارک الذی ان شاء جعل کا خیرا من ذلک جنات تجری من تحتها الانہار ویجعل لک قصورا، وہ بڑی برکت والا ہے اگر تو آپ کے لیے دنیا ہی میں اس سے کہیں بہتر باغات بنا دے جن کے نیچے سے نہریں رواں ہوں، اور آپ کے لیے عالیشان محلات بنا دے، مگر نبوت اور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ شرائط نہیں ہیں۔ پھر آپ یہاں دیکھیں کہ اس کے بعد اسی عظیم شان صورت میں جو ہے وہ انسان کو بلائی اور برائی کے اندر واضح فرق بتایا جاتا ہے۔
دکھایا جاتا ہے، ایک عملی اس کی تصویر دکھائی جاتی ہے، اور انسان کو دنیا میں اللہ اور رسول اور قرآن پر ایمان لانے اور ان کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اس کو سمجھ کر پڑھنے والا اس کے انداز اور طرز بیان سے ہی پہچان لے گا کہ بے شک اللہ سبحانہ وتعالی ہی حقیقی معبود ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، اور یہ کہ انسان کو قرآن کے احکام ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ اگر وہ چاہتا کہ دنیا میں کوئی بھی یعنی چین سے رہے، دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد بھی اسے رات ملے یعنی انسان کو، تو پھر اسے چاہیے کہ وہ ان چیزوں پر عمل کرے۔ تو اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عظیم الشان جو ہیں وہ صفات بتائی گئی ہیں۔ تو یہاں پھر ان لوگوں کو جو قرآن حکیم میں شبہ کرتے ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے لیے تیار نہیں، بتایا گیا کہ یہ تمہارے سارے شک و شبہ فضول میں ہیں۔ مکہ کے کافر آپ کی سیدھی سادی عام آدمیوں کی زندگی دے کر اعتراض کرتے تھے کہ اللہ کا پیغمبر اور قاصد تو بڑے دبدبے اور روب اور لو لشکر والا دولت مند شخص ہونا چاہیے تھا، اس کے رہنے کے لیے اونچے اونچے عالیشان محلات مکان ہونے چاہیے تھے، ساتھ میں فرشتوں کا لشکر ہونا، یا کم از کم ایک فرشتہ تو اس کی مدد کے لیے ضرور ہونا چاہیے تھا۔ تو بعض منہ پھٹ تو یہاں تک کہہ دیتے کہ اگر اللہ کو کوئی پیغام بھیجنا تھا تو فرشتوں کے ہاتھ بھیجتا یا خود سامنے آ کر احکام صادر کرتا۔ ان سب کے جواب میں ان سے کہا گیا تم مر کر دوبارہ جینے کے قائل نہیں ہو، اسی لیے ایسی باتیں بناتے ہو۔ رسول کا کام جو ہے وہ آخرت کی زندگی کا نقشہ تمہارے سامنے کھینچنا ہے، تاکہ تم برے کاموں کے نتیجہ سے جو ہے وہ خوف کرو اور اچھے کاموں کے انعامات حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اس کام کے انجام دینے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ کافی ہیں۔ ان کے پاس مال و دولت، لو لشکر، اونچے اونچے مکانات نہیں تو کیا ہوا، صداقت، امانت اور راست بازی تو ہے، جو ایک پیغمبر کی اصل خصوصیت ہونی چاہیے۔ اس لیے شک و شبہ چھوڑ دو، اللہ کو ایک مانو اور نیک لوگوں کی زندگی بسر کرو۔ نیک لوگوں کی 12 صفتیں، یعنی 12 صفتیں، اگر وہ آخری صفت جو ہے ایک ہی ملال ہیں، ان کو یہ کہیں کہ انہوں نے اپنی اولاد کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی ہدایت کی دعا کی، اور اگر ان کو علیحدہ لیتا تو پھر 13 بن جاتی ہیں۔ تو یہاں دیکھیں کہ اس میں پھر بتایا گیا کہ مکہ کے کافروں سے صاف کہہ دیا گیا کہ تمہیں یہ زیب دیتا تھا کہ تم اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کو مانتے اور یہ صفتیں اپنے اندر پیدا کرتے، لیکن تم نے ان سب کو چھوٹا سمجھا۔ اب یقیناً تمہیں اس کا برا نتیجہ جو ہے دنیا اور آخرت دونوں جگہ بھگتنا پڑے گا۔ چنانچہ دنیا میں نتیجہ جنگ کی شکل میں نمودار ہوا، اور آخرت میں جو ہے وہ عذاب دائمی بن کر جو ہے وہ ظاہر ہوا۔ یعنی اب دیکھیں کہ یہ ان کا اعتراض جو تھا کہ قرآن ایک بار کیوں نہیں نازل ہوا۔ قال الذین کفروا، آیت نمبر 22 میں، لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ کذالک لنثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا، ہم نے یہ اس لیے ایک بار ہی اتارا تاکہ آپ کے قلب کو سکون ہو جائے۔ تو اس طرح یہ سورہ مبارکہ جو ہے ختم ہوتی ہے الحمدللہ سورہ الفرقان۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ فرقان کا مطلب ہے کہ حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی۔ تو یہاں آخری اس کی آیت جو ہے قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما، فرما دیجئے میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں، اگر تم اس کی عبادت نہ کرو بس واقعی تم نے اسے جھٹلایا ہے، تو اب یہ جھٹلانا تمہارے لیے دائمی عذاب بن کر رہے گا۔ یعنی آخر میں بھی ان کو عذاب کی جو ہے اس سے ڈرایا گیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عذاب سے۔ گویا اس صورت میں توحید، قرآن حکیم، رسالت، آخرت کی نعمتیں اور رسالت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، اور پھر نزول قرآن کے حوالے سے جو ان کے اعتراضات تھے ان کا جواب، پھر انبیاء سابقین کی رسالت، مسئلہ توحید اور رسالت بیان کیا گیا اس صورت میں، پھر عباد الرحمن کے اوصاف حمیدہ بیان کیے گئے۔ اس طرح یہ سورہ مبارکہ جو ہے یہاں ختم ہوئی۔ اس کے بعد سورہ الشعراء ہے۔ سورہ شعراء جو ہے اس کی ابتدائی آیات ہم پہلے تلاوت کر لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ اس کی تفصیل کی طرف آتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسین میم تلک آیات الکتاب المبین لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین
इन नशाअ नुनज़्ज़िलु अलैहिम मिनस्समाइ आयतन फज़ल्लत अनाक़ुहुम लहा ख़ादिईन वमा यातिहिम मिन ज़िक्रिन मिनर्रहमानि मुहदसिन इल्ला कानू अन्हु मुअरिदीन फ़क़द कज़्ज़बू फसयअतीहिम अंबाउ मा कानू बिही यस्तहज़िऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अब देखें कि ये सूरह मुबारका जो है, इसमें शायरों का जिक्र तो सरसरी तौर पर हुआ है, अव्वल से आखिर तक अंबियाए साबिकीन और इनकी तालीमात और इन पर यानी अल्लाह रहमान रहीम के इनामात का तज़किरा है। अगर तरतीब के लिहाज से देखें तो ये कुरान हकीम की 26वीं सूरत है और मक्का के क़ियाम के दरमियानी ज़माना में नाजिल हुई। सवाए 4 आयात के जो मदीना में नाजिल हुई। इस सूरत में 227 आयात और 11 रुकू हैं। इसके कलिमात की तादाद 1322 और हरूफ की तादाद जो है 5517 है और इस सूरह मुबारका की तिलावत पर 55,170 नेकियों का सवाब मिलता है अल्लाह सुब्हानहु व तआला के इज़्न से। इस सूरत में शायरों और पैगाम दिया गया। मक्का के कुफार आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मानने के लिए तैयार न थे, लेकिन कुरान मजीद की इबारत सुनकर शिश्तर रह जाते थे और कुछ न बिन पड़ता तो कहते कि ये शायर है। शायर इनकी ज़बान की फसाहत और बलागत में सबसे ऊंचे दर्जे वाले शख्स को कहते थे और वो कहते थे कि इसको जो शेर है वो जिन सिखाता है, जैसे जिसे वो आदमी से ऊंचे दर्जे की मखलूक समझते थे जिन को। फिर कुरान मजीद की फसाहत और बलागत को देख कर भी बस वो यही तक पहुँच सके कि इसे कोई जिन सिखाता है, इससे आगे इनकी कोई परवाज़ नहीं थी। इनके इस दावे को कुरान मजीद ने जो है जा बजा तरदीद की गई है उसमें, और कहा गया है कि इंसान ऐसी किताब बना सकता है और ना इस पैगाम को अल्लाह के रसूलों ने यानी इंसान को पहुँचाया, उनके सिवा और इस पैगाम को कोई नहीं पहुँचा सकता है। नहीं, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इस पैगाम को पहुँचाया है और रसूलों ने इंसान को पहुँचाया। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इंसानों की हदायत की अहमियत के पेश नज़र रसूलों को इस दुनिया में मबूस फरमाया। इस सूरत में नहायत शानदार और पुररौब अंदाज से इन्हें बहुत सी पिछली उम्मतों का हाल बताकर समझाया गया कि इनमें से हर एक के पास अल्लाह, इसने अल्लाह का पैगाम अपने वक्त में अपनी अपनी उम्मत को पहुँचाया, लेकिन उनकी उम्मतें जो थीं उन्होंने उनको जुटलाया, उनका कहना ना माना, इसलिए वो गुनाहों मुसीबतों में मुब्तला होकर तबाह बर्बाद हुए। इसलिए अल्लाह के पैगाम की पूरी अहमियत इंसान के दिल में पूरे तौर पर बिठानी मकसूद है। और यह भी वाज़िया कर दिया गया कि बुनियादी तौर पर हर पैगम्बर का काम एक है, वक्त और ज़माना के लिहाज से जुज़वी तौर पर थोड़ा सा फ़र्क होना लाजिम है, लेकिन असूल शुरू से आखिर तक वही रहे जो थे। फिर मक्का के मुशरिकों को ख़ास तौर पर तंबी की गई कि हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सिलसिले की आखिरी कड़ी हैं और कुरान मजीद इस सिलसिले की आखिरी किताब है जिसे इन्हें देकर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने तुम्हारे पास भेजा है। इसमें इन तमाम पैगम्बरों की तमाम किताबों और सहीफ़ों का निचोड़ है, यानी उनकी सारी तालीमात इस किताब में जमा कर दी गई और सारे अंबिया के मोजज़ात अक़ायद व जहाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका में जमा कर दिए गए। तो यहाँ फरमाया गया कि ये किताब अरबी ज़बान में है, इसलिए अरब लोगों के लिए को सबसे पहले समझाना मकसूद है ताकि वो इसको समझ कर और हमारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस पर अमल करना सीख कर दुनिया को समझाएं और सिखाएं और कुरान का अमली नमूना बनकर दिखाएं। फिर बताया गया कि शायर और नबी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इस फ़र्क को समझाकर नाफरमानी के इंजाम से डराया गया है। अब यहाँ देखें कि यहाँ इरशाद फरमाया गया कि मूसा अलैहिस्सलाम का यहाँ किस्सा भी है इस सूरह मुबारका में। यहाँ फरमाया गया कि वयदी को सदरी वला यंतलिक़ु लिसानी फ़अरसिल इला हारून, और ऐसे नासाज़गार माहौल में मेरा सीना तंग हो जाता है और मेरी ज़बान रवानी से नहीं चलती, सो हारून अलैहिस्सलाम की तरफ भी जबरील अलैहिस्सलाम को वही के साथ भेज दे ताकि वो मेरा मामून बन जाए। तो हारून अलैहिस्सलाम ने यानी मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी मामूनत के लिए हारून अलैहिस्सलाम को मांगा। तो इसी तरह यानी अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने
ہر قوم میں نبی اپنے اور انبیاء بھیجے تاکہ انسان ہدایت کے راستے پر آ جائیں اور وہ آخرت کے عذاب سے بچ سکیں۔ پھر آپ یہاں دیکھیں کہ آگے سورہ شعراء کے اگر خلاصہ کو ہم دیکھنا چاہیں تو سورہ شعراء کے طرز انداز اور بیان سے غور کرنے والوں کے دل میں یہ بات یقیناً بیٹھ جاتی ہے کہ انسان دنیا کی ظاہری چہل پہل میں گمہ گامی اور نمائش زینت کو دیکھ کر ان باتوں کو بھول جاتا ہے جن پر اس کی دائمی خوشی کا دار و مدار ہے۔ اللہ عز و جل نے انسان کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے سب سے آخر میں اپنے سب سے بڑے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑی جامع کتاب جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے قرآن مجید دے کر بھیجا، اور ان کے ذمہ یہ کام ڈالا کہ اسے اچھی طرح سمجھیں۔ تم پہلے اس کو عرب کے سامنے پڑھو، اس کے مطابق اس کا معاشرہ قائم کرو۔ اور مکہ کے لوگوں نے عام طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت صدمہ پہنچا، اور لوگوں کو اپنی بلائی کی باتوں سے روگردان دیکھ کر آپ کو رنج و غم ہوا، آپ کے دل پر ملال ہوا، تو آپ رنج و غم میں مبتلا رہنے لگے۔ تو اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ ان لوگوں کے پیچھے اپنی جان ہلکان نہ کرو، اپنا کام کیے جاؤ۔ جو تمہاری بات نہ سنے گا اور اختیار کیے ہوئے غلط طریقے کا دشمن ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے مٹا کر رہیں گے، وہ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ آپ کہہ دیں کہ میرا مددگار اللہ ہے جس کے رحم و کرم پر مجھے بھروسہ ہے۔ اس اعتقاد کو پختہ کرنے کے لیے ان قوموں کا حال سنایا گیا جنہوں نے انسانیت کے اصول جو ہے توڑنے شروع کر دیے، اور ان کو سمجھانے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر رسولوں کو بھیجا۔ ان کے پاس رسول آئے، انہوں نے اس کو جھٹلایا اور اس کا کہنا ماننے سے انکار کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ لوگ تباہ و برباد ہوئے۔ ان لوگوں کو ان کا حال سنا دو اور بتا دو کہ جو کچھ تم سے پہلے رسولوں نے اپنی اپنی قوموں سے کہا تھا میں بھی وہی کہتا ہوں، میں بھی اللہ عز و جل کا معتبر اور سچا رسول ہوں، تمہارے بھلے کے لیے ہر کام کے لیے تیار ہوں، اور تم سے اپنی محنت کا صلہ اور اجر نہیں مانگتا۔ بس اب تم اتنا کرو کہ جیسے میں کہوں ویسے چلو، ورنہ تمہارا انجام بھی پہلی نافرمان امتوں کی طرح ہوگا، پھر تباہی و بربادی تمہارا جو ہے وہ مسکن بنے گی۔ آخری صورت میں تبلیغ کا اصل طریقہ بتا دیا گیا کہ پہلے اپنے لوگوں کو سمجھا کر ایک جماعت تیار کریں جو اپنے اخلاق اور طرز عمل سے دوسروں کو راہ راست پر لائے، اور اگر دوسرے ظلم پر اتر آئیں تو ان کا مناسب طریقے سے مقابلہ کرو، اور یقین کرو کہ ظالم کا انجام جو ہے اچھا نہیں۔ یہ لوگ ظلم کی سزا دیر سویر بھگت کر رہیں گے۔ پھر سورہ شعراء میں شاعروں کا ذکر تو سرسری طور پر ہوا ہے جیسے میں نے شروع میں عرض کیا، لیکن اول سے آخر تک اگر آپ غور کریں تو وہ انبیاء سابقین، ان کی تعلیمات اور ان پر اللہ اور رحمان کے انعامات کا ذکر ہے۔ اس صورت کی ابتدا بھی حروف مقطعات سے ہوئی۔ اس کے معنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہ اعجاز قرآن کے لیے یہ حروف جو ہیں وہ قرآن کے صورتوں کے شروع میں لائے گئے۔ اور اب دیکھیں کہ عمومی اسلوب کے مطابق اس کے بعد فوراً بعد بندوں پر اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے احسان یعنی قرآن کا ذکر کیا گیا۔ اب دیکھیں یہاں پہلی جب ہم نے آیت تلاوت کی طاسین میم تلک آیات الکتاب المبین، بڑی ایسی کتاب کو جو حق کو واضح کرنے والی کتاب، اس کی آیتیں۔ تو یہاں آپ دیکھیں یعنی فرمایا کہ ان لوگوں کا جو انجام ہے وہ اچھا نہیں ہوگا۔ آپ کا کام دعوت دینا تھا، آپ دعوت دیں اور اللہ پر بھروسہ کریں اور انہیں بتا دیں کہ میرے لیے میرا رب کافی ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر ان کے ساتھ نبڑ لیں گے، ان نے پھر سزا بھگتنی ہے۔ اگر یہ اللہ کے حکم سے اعراض کریں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کا محاسبہ کریں گے۔ اس میں آپ کو غم کی کیفیت میں مبتلا ہونے کی ہرگز ضرورت نہیں۔ آپ تو اپنا جو آپ کے ذمہ داری لگائی گئی ہے اس کو سر انجام دے رہے ہیں۔ پھر اگر آپ غور کریں تو آیت نمبر 10 سے لے کر 189 تک مختلف انبیاء کی جو ہے امتوں کے قصے بطور مثال سامنے رکھے گئے ہیں، جن میں موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، اصحاب الایکہ وغیرہ شامل ہیں۔ ان اقوام کے قصوں کی تفصیل جو ہے ہم نے سورہ بقرہ، سورہ ہود، سورہ طٰہٰ میں پڑھ چکے ہیں، ہم بڑی تفصیل سے وہاں ہم نے ذکر کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فرعون کو دعوت اور اس کی دعوت اور توحید کے دلائل
فرعون کو کہا کہ میرا رب اللہ ہے، جب اس نے انکار کیا پھر معجزات، اس پہ ہم نے پچھلی نشست میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصہ پر بڑی تفصیل سے گفتگو کی تھی کہ کس طرح اس نے اس کا انکار کیا اور ان سے کوئی معجزہ مانگا، کوئی نشانی مانگی، تو آپ نے اپنا عصا جو ہے وہ پھینکا تو وہ سانپ بن گیا۔ پھر اس نے سارے جادوگروں کو اکٹھا کیا، اور چونکہ اس کے وزیروں اور مشیروں نے اس کو مشورہ دیا کہ یہ تو جادوگر ہے، نعوذ باللہ، چونکہ خود فرعون نے انہیں کہا کہ یہ جادوگر ہے، تو انہوں نے کہا یہ تو یعنی ہمیں جادوگروں کو اکٹھا کرنا چاہیے، تمام ماہر جادوگر اکٹھے کیے گئے، اور وہ جب آئے تو انہوں نے فرعون سے کہا کہ ہمیں انعام میں کیا ملے گا اگر ہم غلبہ پا گئے حضرت موسیٰ پر، تو اس نے کہا تم میرے مقرب ترین بندوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ تو جب وہ آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا ڈالو اپنی رسیاں، جب انہوں نے رسیاں ڈالی تو اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا جب ڈالا تو وہ تمام رسیوں کو نکل گیا۔ اس کے بعد وہ جادوگر جو تھے وہ اسلام قبول کر لیا انہوں نے۔ پھر فرعون نے طرح طرح کی دھمکیاں دی کہ میں تمہیں سولی پر چڑھاؤں گا، قتل کر دوں گا، پھر وہ بڑی ثابت قدمی کے ساتھ ڈٹے اور جمے رہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر ساتھ چلے، پھر وہ جو آگے سمندر میں بنی اسرائیل کو راستہ دیا گیا، اس قصے پر ہم نے بہت دفعہ تفصیل سے گفتگو کر لی ہے، کوشش کرتے ہیں کہ آگے ہم چلیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کے والد آزر اور قوم بتوں کی پوجا کرتی تھی، آپ نے ان کو بڑی حکمت کے ساتھ ایمان اور توحید کی دعوت دی۔ اس پر 5 دلائل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی 5 صفتیں بیان کی۔ فرمایا کہ میرا خالق اور ہادی وہی ہے، وہ رازق ہے، وہ بیماریوں سے شفا دیتا ہے، وہی موت دے گا، وہی زندہ کرے گا، وہ دنیا اور آخرت میں گناہ معاف فرمانے والا۔ تو اب دیکھیں یہاں کہ موسیٰ علیہ السلام جب انہوں نے فرعون کے سامنے گئے تو کیا کہا انہوں نے؟ قال فرعون وما رب العالمین، یعنی فرعون نے کہا کہ تمہارا رب کون ہے، جو سارے جہانوں کا پروردگار، یہ کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے کہا قال رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، کہا کہ وہ ذات ہے، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آسمانوں اور زمینوں کا اور اس ساری کائنات کا رب ہے جو ان دونوں کے درمیان ہے، اگر تم یقین کرنے والے ہو، اگر ایمان رکھنے والے ہو۔ تو یعنی قال لمن حولہ الا تستمعون، اس کے ارد گرد جو لوگ تھے ان کو کہا اس نے کہ تم سن نہیں رہے ہو؟ قال ربکم ورب آبائکم الاولین، موسیٰ علیہ السلام نے مزید کہا کہ وہی تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے اگلے باپ دادوں کا بھی رب ہے۔ قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، فرعون نے کہا بے شک تمہارا رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے ضرور دیوانہ ہے۔ قال رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون، فرمایا کہ موسیٰ نے کہا وہ مشرق اور مغرب اس ساری کائنات کا رب ہے جو ان دونوں کے درمیان ہے، اگر تم کچھ یعنی عقل رکھتے ہو۔ تو اب آگے سارا قصہ ان آیات میں ہے کہ پھر آگے فرمایا گیا قال فالقى عصاه فهي ثعبان مبین، بس موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈال دیا اور وہ اژدہا بن گیا، اپنا ہاتھ مبارک نکالا تو وہ چمک رہا تھا نور سے۔ تو اس طرح یہ سارا یعنی ان آیات میں آگے یہ آیات تقریباً چلتی ہیں۔ اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ شروع ہوتا ہے۔ یہ کافی مثلا یہ آگے کی آیات 37، 38، 39، 40، 41، 42، 43 یہ سارا انہی میں قصہ آ رہا ہے۔ 49، 50، پھر 51، 2، 3، 4 اس طرح آگے یہاں تک قصہ چل رہا ہے۔ آگے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس کے بعد قصہ شروع ہوتا ہے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے یہاں بڑے پیارے یعنی انداز میں جو ہے وہ کہا کہ الذی خلقنی وہو یہدین والذی هو یطعمنی ویسقین واذا مرضت فهو یشفین والذی یمیتنی ثم یحیینی والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی۔ یہاں دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات بیان کرنے کے بعد یعنی 5 دعائیں بھی کیں جو کمال ایمان اور صدق اور یقین کی نشاندہی کرتی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ مجھے فہم یعنی علم عطا فرما، لوگوں میں میرا اچھا ذکر جاری فرما، مجھے جنت عطا فرما، میرے والد کو معاف فرما۔ یہ دعا کہتے ہیں کہ اس وقت تھی جب کہ والد کا کفر کا اصرار آپ کے سامنے واضح نہیں ہوا تھا، اور کافی لوگوں نے اس رائے کو ذکر کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو والدین تھے وہ ایمان پر تھے۔ تو
یہ جو تھے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کہتے ہیں کہ چچا تھے، اور چونکہ چچا کو بھی والد کہا جاتا ہے تو اس لیے یہاں ان کو والد کہا گیا۔ العلم عند ربی۔ تو پھر یہاں فرمایا کہ مجھے آخرت میں رسوا نہ فرمانا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے سے ہمیں یہ سبق ملا کہ انسان کو ہر حال میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اسے کتنی تکلیف کیوں نہ پہنچے۔ آپ دیکھیں کہ جب آپ نے دعوت توحید دی تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو قتل کر دیں گے، آگ میں پھینکیں گے، اپنے وطن سے نکال دیں گے، آپ کا معاشی بائیکاٹ کر دیں گے، سوشل بائیکاٹ کر دیں گے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی اور وہ اللہ کی توحید کی دعوت دیتے چلے گئے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر انہیں سرخرو کیا۔ اب یہاں دیکھیں کہ کتنی پیارے انداز میں یہ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیات، ان کے الفاظ پر ذرا غور کریں۔ الذی خلقنی فہو یہدین والذی هو یطعمنی ویسقین واذا مرضت فہو یشفین والذی یمیتنی ثم یحیین۔ فرمایا کہ بس وہی رب ہے جس نے مجھے پیدا کیا، سو وہی مجھے ہدایت فرماتا ہے، وہی ہے جو مجھے کھلاتا پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، وہی مجھے موت دے گا اور پھر وہی مجھے زندگی فرمائے گا۔ والذی اطعم ان یغفر لی خطیئتی، اور اسی سے میں امید رکھتا ہوں کہ روز قیامت وہ جو ہے میری خطائیں معاف فرمائے گا۔ تو پھر فرمایا رب حب لی حکما والحقنی بالصالحین، اے میرے رب مجھے علم و عمل میں کمال عطا فرما اور مجھے اپنے قرب خاص کے سزاواروں میں شامل فرما لے۔ پھر فرمایا وجعل لی لسان صدق فی الآخرین، اور میرے لیے بعد میں آنے والوں میں بھی ذکر خیر اور قبولیت جاری فرما۔ وجعلنی من ورثۃ جنت النعیم، اور مجھے نعمتوں والی جنت کے وارثوں میں سے بنا۔ واغفر لی ابی انہ کان من الضالین، اور میرے باپ کو بخش دے بے شک وہ گمراہوں میں سے تھا۔ ولا تخزنی یوم یبعثون، اور مجھے اس دن رسوا نہ کرنا جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون، جس دن نہ کوئی مال فائدہ دے گا اور نہ اولاد، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، اس دن جو قلب سلیم کے ساتھ انسان آئے گا وہی قلب سلیم جو ہے اس کا فائدہ ہوگا۔ اس دن وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور اس دن جنت پرہیزگاروں کے جو ہے قریب کر دی جائے گی۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اور دوزخ گمراہوں کے سامنے ظاہر کر دی جائے گی۔ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ، ان سے کہا جائے گا کہاں ہیں وہ بت جنہیں تم پوجتے تھے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، هل ينصرون او ينتصرون، کیا آج وہ تمہاری مدد کرتے ہیں کہ آپ کو، یا اپنی مدد آپ کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو دوزخ سے بچا لیں۔ تو یہاں فرمایا کہ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ، سو بت بھی اسی طرح دوزخ میں اندھے منہ گرا دیے جائیں گے اور گمراہ لوگ بھی۔ وجنود ابلیس اجمعون، اور شیطان کے سارے ساتھی بھی۔ قالوا هم فیہا یختصمون، وہ گمراہ لوگ اس دوزخ میں بام جھگڑا کرتے ہوئے کہیں گے تاللہ انا کنا لفی ضلال مبین، اللہ کی قسم برب العالمین، جب ہم تمہیں سب جانوں کے رب کے برابر ٹھہراتے تھے۔ وما اضلنا الا مجرمون، اور ہم کو ان مجرموں کے سوا کسی نے گمراہ نہیں کیا۔ فما لنا من شافعین، سو آج نہ کوئی ہمارا سفارشی ہے اور نہ کوئی مدد کرنے والا ہے، ولا صدیق حمیم، اور نہ کوئی کرم جوش دوست ہے۔ تو یہاں دیکھیں کہ کس انداز میں اس سورہ مبارکہ میں بڑے واضح دلائل کے ساتھ ان سب چیزوں کو بیان کیا گیا۔ تو اس قصہ میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ہمیشہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد جو ابراہیم علیہ السلام کا قصے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ ہے، جنہوں نے اپنی قوم کو 950 سال دعوت دی، لیکن اس کے باوجود ان کی قوم نے ان کی دعوت کو قبول نہ کیا، چنانچہ ان سب کو پھر جو ہے وہ غرق کر دیا گیا۔ اس قصہ سے ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ہدایت اسی کو ملتی ہے جسے رب کائنات چاہتے ہیں۔ چوتھا قصہ پھر حضرت ہود علیہ السلام کا ہے، جو قوم عاد کے نبی تھے۔ یہ لوگ جسمانی قوت، عمر کی طوالت اور خوشحالی کے اعتبار سے دنیا کی ایک نمایاں قوم تھے۔ انہوں نے بغیر ضرورت کے بڑے بڑے محلات تعمیر کر رکھے تھے۔ انہوں نے بھی ایمان کی دعوت کو ٹھکرایا، چنانچہ ان پر بھی اللہ کا عذاب آ کر رہا۔ ان کے قصے سے یہ نصیحت ملتی ہے کہ انسان کو فضول خرچی اور نمود و نمائش اور بلا ضرورت تعمیرات جو ہیں
اور تکبر کا انجام کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا۔ جو آج ہماری روش ہے کہ فلاں کوٹھی بنا رہا ہے اور میں کیوں نہیں بنا رہا، اتنے محلات تیار ہو رہے ہیں اور وہاں رہتا کوئی نہیں ہے۔ پھر جو اکثر ہمارے لوگ یہاں برطانیہ، امریکہ، فارن کنٹری میں ہیں، پھر وہ کسی چوکیدار کو رکھتے ہیں، اس کو 20-25 ہزار تنخواہ دیتے ہیں تاکہ اس مکان کو صاف کرے۔ تو اندازہ کریں ہماری مینٹیلٹی کا کہ جس آخرت جو ہمارا پکا ٹھکانہ ہے اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں، لیکن اس دنیا کے لیے کتنی ہماری فکر ہے۔ یعنی ہم اپنے لیے، اپنی اولادوں کے لیے، ان کی اولادوں کے لیے، ان کی اولادوں کے لیے سوچتے ہیں، اور ان میں سے آخر کوئی بھی ہمارا بنتا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح انداز میں فرما دیا، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ اس دن نہ باپ آپ کے کام آئے گا، نہ بیٹا، نہ کوئی، ہر بندے کو اپنی اپنی فکر پڑی ہوگی، رب نفسی نفسی۔ عقائد و جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن بھی امت کی فکر میں ہوں گے۔ اور آج امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہی ہے؟ آج حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ آج حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں۔ آج حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ آج لوگ صحیح بخاری اور صحیح مسلم جیسی حدیث کی کتب پر شکوک و شبہات کا اظہار کر رہے ہیں، اور ایسے فتنے برپا ہو رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ہے ہر حدیث جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہے اس کو کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اور وہ ایسے لوگ ہیں کہ جو خود صحیح طریقے سے سورہ فاتحہ کی تلاوت بھی نہیں کر سکتے، اور یعنی حکم جو ہے وہ امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ جیسے جلیل القدر ہستیوں پر لگاتے ہیں۔ پھر اب یہاں دیکھیں کہ 5واں قصہ جو ہے وہ حضرت صالح علیہ السلام کا ہے۔ ان کی قوم کو بھی مادی وسائل، رزق کی فراوانی اور امن و امان حاصل تھا۔ سرسبز باغ اور بارونق جو ہے زمینوں میں آباد تھے، لیکن انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا، تو اس نافرمانی پر پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زلزلے کے ذریعے انہیں ہلاک کر دیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو بھی قوم ناشکری کرتی ہے پھر اس کا انجام یہی ہوتا ہے۔ چھٹا قصہ جو ہے حضرت لوط علیہ السلام کا ہے، جن کی قوم فسق و فجور، شہوت پرستی اور بدکاری میں بڑھتی گئی۔ وہ ایسا عمل کرتے تھے قوم لوط جو تھی کہ جو اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا۔ وہ اپنی نفسانی خواہشات جو ہے وہ عورتوں کے بجائے مردوں کے ساتھ پوری کرتے تھے، تو جس سے ایسا عمل کہ جس سے ایوان بھی نفرت کرتے ہیں۔ ان پر آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی اور ان کا نام و نشان تک مٹا دیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد دیکھیں کہ لوط علیہ السلام کو جو ہے اور ان کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیج کے ان کو اطلاع دی اور ان کو اپنی حفاظت کے ذریعے وہاں سے بحفاظت وہ نکل گئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کی اسی طرح حفاظت فرماتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے 7واں قصہ وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا ہے۔ ان کو مختلف نعمتیں ملی لیکن انہوں نے اس کی نافرمانی کی، انہوں نے حقوق العباد کا جو ہے وہ خیال نہیں رکھا، تو ان کے اوپر بھی عذاب آیا۔ پھر آپ دیکھیں کہ یعنی اس سورہ مبارکہ میں اگر سرسری سا ہم دوبارہ جائزہ لینا چاہیں تو اس سورہ میں اب دیکھیں کہ جو مضامین آئے ہیں وہ مخالفین قرآن کا ذکر ہے۔ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو دعوت، پھر حضرت موسیٰ دربار فرعون میں جو جاتے ہیں اس کا تذکرہ ہے، وہاں جو اس کو دعوت دیتے ہیں، فرعون کے جادوگروں کی شکست کا تذکرہ ہے اس سورہ مبارکہ میں۔ پھر آپ دیکھیں یہاں کہ اس کے آگے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت جو اپنی قوم کو، اس کا تذکرہ ہے۔ پھر آگے آپ اگر غور کریں تو حضرت نوح علیہ السلام کا پیغام ہے اپنی قوم کو۔ پھر آگے اگر آپ غور کریں تو حضرت ہود کی دعوت قوم عاد کو، پھر اسی طرح حضرت صالح کا پیغام قوم سمود کو، پھر حضرت لوط کی دعوت اپنی قوم کو، حضرت شعیب علیہ السلام کا پیغام اصحاب الایکہ کو، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا آخری پیغام اور اس کے مخاطب۔ تو اس سورہ مبارکہ کی آخری آیت بھی جو ہے اس کا اختتام اس پر ہوتا ہے کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات واذکروا اللہ کثیرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ یعنی سوائے ان شعراء کہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مدح خوان بن گئے، ثنا خوان بن گئے، اور اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد ظالموں سے
بزبان شعر انتقام لیا اور اپنے کلام کے ذریعے اسلام اور مظلوموں کا دفاع کیا، بلکہ ان کا جوش بڑھایا تو یہ شاعری مذموم نہیں بلکہ یہ جو ہے قابل تعریف شاعری ہے۔ تو وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا عنقریب جان لیں گے کہ مرنے کے بعد کون سے پلٹنے کی جگہ پلٹ کر جائیں گے۔ تو اس لیے یہ دنیاوی زندگی ہمارے لیے فرصت کے لمحات ہیں، یہ دار العمل ہے، یہاں ہم آخرت کے لیے تیاری کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر لوگ خواہش کریں گے کہ ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے، ہم زمین پر جا کے اللہ پر ایمان لائیں، عبادت کریں، لیکن اس وقت کوئی فرصت نہیں ہوگی۔ اس لیے یہ دنیا جو ہے یہ دار العمل ہے، دار الابتلاء ہے، سعادت کی جگہ بھی ہے اور شقاوت کی جگہ بھی، خوشی کی جگہ بھی ہے اور غمی کی، زندگی کی جگہ بھی ہے، اور موت بھی آتی ہے انسان کو یہاں، لیکن وہاں وہ دار الجزا ہے جہاں آپ کے اچھے اور برے اعمال کا جو ہے وہ آپ کو جزا دی جائے گی یا سزا دی جائے گی اگر برے اعمال ہیں۔ تو اس لیے انسان کو ان قیمتی لمحات جو رب کائنات نے ہمیں دیے ہیں، اور فرمایا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، رب کائنات دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے جو سب سے بہتر شخص کون ہے، بہتر عمل کرنے والا کون ہے۔ زندگی اور موت کی تخلیق کا یہ مقصد ہے۔ اور جیسے سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں ڈر کے ذریعے، جانوں کی کمی کے ذریعے، پھلوں کی کمی کے ذریعے، ان ساری چیزوں کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو آزمائیں گے۔ اور پھر جو لوگ ثابت قدم رہیں گے، صبر کریں گے اور کہیں گے کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ان کو بشارت دے دیں۔ تو ہمیشہ مومنین کے لیے یعنی یہ کتاب جو ہے وہ بشارتوں سے بری ہوئی ہے، اور منکرین کے لیے وعیدوں سے، عذاب کی وعید سے بری ہوئی ہے۔ پھر اب یہاں دیکھیں کہ آگے جو ہے یہاں سے سورہ النمل شروع ہوتی ہے۔ سورہ نمل بھی جو ہے وہ مکی صورت ہے، ترتیب کے لحاظ سے یہ قرآن کی 27ویں صورت ہے، مکہ کے قیام کے درمیانی زمانہ میں نازل ہوئی۔ اس سورہ مبارکہ کے 7 رکوع ہیں اور 93 آیات ہیں۔ اس کے کلمات کی تعداد جو ہے 1165 ہے، اور حروف کی تعداد جو ہے 4679 ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت پر جو ہے 46,790 نیکیوں کا اجر و ثواب ملتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اذن سے۔ اس سورہ مبارکہ میں بیان کیا گیا کہ سارے جہان کا پیدا کرنے والا خالق اور مالک ایک اللہ ہے، اسی نے انسانوں کی تخلیق کی اور ان کو پیدا کر کے ان کی ہدایت کے لیے وقتاً فوقتاً پھر نبی بھیجے اور نبوت کا سلسلہ قائم کیا۔ اس سلسلے کی کڑی جو تھی وہ چلتی رہی۔ آدم علیہ السلام پہلے نبی تھے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آخری نبی بن کر آئے۔ آپ آخری نبی تھے، آپ کی کتاب آخری کتاب تھی جس میں تمام کتابوں کے احکامات جمع کر دیے گئے، جس میں عقائد و جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کے معجزات عطا کیے گئے، اور آپ کو جو ہے دین کامل دے کر آپ دین کو مکمل لے کر آئے۔ یہ وہی دین تھا جو ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا، وہ بھی مسلمان تھے۔ جو یہود و نصارہ نے ان کے بارے میں کہا کہ وہ یہودی تھے یا نصرانی، تو قرآن نے ان کی نفی کی ہے، ما کان یہودیم ولا نصرانین ولکن کان مسلما ولکن کان حنیفا مسلما، نہ آپ یہودی تھے نہ نصرانی تھے بلکہ آپ مسلمان تھے۔ تو عقائد و جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دین عطا کیا گیا، رب کائنات نے فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، امت کے لیے اس دین کو مکمل کر دیا اور میں اس نعمت پر راضی ہو گیا۔ اور پھر یعنی دوسری جگہ پر فرما دیا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اب آج کے بعد جو دین ہے اللہ کے ہاں وہ اسلام ہی ہے۔ تمام لوگوں کو اسی قرآن اور سنت کو فالو کرنا ہوگا، اسی قرآن پر ایمان لانا ہوگا، اسی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں ان پر ایمان لانا ہوگا، انہی کے طریقوں کو فالو کرنا ہوگا، انہی کی اتباع کر کے تم اللہ کی محبت کو پہنچ سکتے ہو۔ انہی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ انہی کے بارے میں فرمایا گیا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا،
جو چیز تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا کریں اسے لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ بے شمار معجزات عطا کر کے بھیجا گیا، لیکن سب سے بڑا جو معجزہ خالدہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ یہ قرآن حکیم فرقان حمید ہے، اور اس کی حفاظت کا رب کائنات نے خود ذمہ اٹھایا، فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس کو نازل کیا، ہم میں اس کے محافظ ہیں۔ اس کی زیر زبر شد مد کسی ایک چیز میں آج تک پوری طاقت اور قوت لگانے کے باوجود وہ تبدیلی نہیں کر سکے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کفار کو چیلنج کیا کہ اس جیسی 10 صورتیں لے آؤ، 3 صورتیں لے آؤ، 1 صورت لے آؤ، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اپنے سارے مددگاروں کو بلا لو اگر تم اس کتاب کے بارے میں تمہیں شک ہے، اگر تم سچے ہو تو سب مددگاروں کو اللہ کے سوا جس کو بھی چاہتے ہو بلا لو، تم یہ نہیں کر سکتے، ہرگز نہیں کر سکتے۔ پھر فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اعدت للکافرین فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ، پھر اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے اور وہ کفار کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ قرآن آج بھی اسی طرح محفوظ ہے جس طرح نازل ہوا تھا، جبکہ دوسری آسمانی کتابیں ان میں تغیر و تبدل ہو گیا، ان میں طرح طرح کی تبدیلیاں کر دی گئیں۔ تو یہاں پھر آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو سارے رازوں سے واقف ہیں، سارے بیدوں کو جاننے والے ہیں اور تمام مسلطوں کا علم رکھتے ہیں، ان پر یہ قرآن مجید نازل کیا گیا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس میں انسان کو بتایا گیا کہ اسے زندگی میں کیا کرنا چاہیے۔ انسان کو اس دنیا میں ایک مقررہ مدت تک رہنا ہے، اس کے بعد اس کی یہاں کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ ہر فرد جو بشر جو اس دنیا میں آیا ہے ایک نہ ایک دن جو ہے اسے مرنا ہے۔ جیسے شاعر نے کہا ہے، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سما 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ کتنے ہم محلات بناتے رہتے ہیں، پلان بناتے رہتے ہیں، سب کچھ ایک لمحہ نہیں لگتا تو پتہ چلتا ہے کہ فلاں آدمی جو ہے اس کا انتقال ہو گیا۔ کوئی بچپن کی زندگی میں فوت ہو جاتا ہے، کوئی جوانی کی زندگی میں فوت ہو جاتا ہے، کوئی حادثے میں فوت ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کی حکمتیں وہی جانتا ہے۔ ہم بعض اوقات کہتے ہیں کہ وہ یہ کتنا خوبصورت بچہ تھا، ابھی اس کو موت آ گئی، لیکن آپ دیکھیں نا کہ وہاں جب حضرت خضر علیہ السلام نے بچے کو قتل کیا تو موسیٰ علیہ السلام بول پڑے، تو انہوں نے کہا کہ اس لیے قتل کیا کہ یہ بڑا ہوتا تو والدین کے لیے فتنہ بن جاتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتے ہوتے ہیں، ہم تو ظاہری چیزوں کی طرف دیکھتے ہیں نا، لیکن اصل حقیقت کا علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے ان چیزوں کا۔ تو پھر یہاں فرمایا کہ ایک نہ ایک دن موت آنی ہے، یہ دنیا عارضی زندگی ہے۔ تو بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر بڑھتے بڑھتے بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، بڑھاپے کی عمر آتی ہے، آخر موت آتی ہے۔ یعنی زندگی اور موت یہ رب کائنات کی سنت ہے۔ زندگی عطا کرنے والا بھی وہی ہے، موت عطا کرنے والا بھی وہی ہے، دوبارہ انسانوں کو زندہ کرنے والا بھی وہی ہے، اور اعمال کا محاسبہ کرنے والا بھی وہی ہے۔ اس لیے تم یہ نہ سمجھو کہ تم ایسے ہی گزر جاؤ گے۔ پھر یہاں کچھ مدت کے بعد اسے پھر نئی شکل، یعنی دنیا کو فنا کیا جائے گا، پھر اسے نئی شکل دی جائے گی، انسان سارے کے سارے جو ہے دوبارہ زندہ ہو جائیں گے اور عالم آخرت شروع ہوگا۔ ہر شخص کو کے کاموں کی جو اس نے اس دنیا میں کیے تھے ان کی چیک اینڈ بیلنس جانچ پڑتال کی جائے گی، اور جس کے اعمال اچھے ہوں گے اس کو اچھے انعام سے نوازا جائے گا، اور جس کے اعمال برے ہوں گے اس کو پھر ان برائیوں کی جو ہے وہ سزا ملے گی۔ اور یہ بالکل اسی قانون کے مطابق ہوگا جو قرآن حکیم میں ذکر کیا گیا، جو بڑے کھول کھول کر اور واضح الفاظ میں بتایا گیا، جو آج ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا، جس کے بارے میں سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ الناس نیام انتبہوا اذا ماتوا، آج لوگ غفلت کی نیند میں سوئے ہوئے ہیں لیکن اس وقت جاگیں گے جب موت آئے گی۔ تو یہاں آپ دیکھیں کہ قرآن مجید کے منکروں کو دکھ، درد، بے چینی، بے آرامی کی زندگی نصیب ہوگی، اور اس کے ماننے والوں کو راحت، آرام، خوشی اور خرمی ملے گی، جنت کے باغات ہوں گے، جو خواہش ان کے دل میں پیدا ہوگی رب کائنات اس کو پورا فرمائیں گے۔ اور نبیوں کو نہ ماننے والوں کی عبرت کے لیے پہلی امتوں اور ان کے نبیوں کا حال اس صورت میں بیان کیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بعد پھر بنی اسرائیل کے 2 بڑے بادشاہوں کا تذکرہ کیا گیا اس سورہ مبارکہ میں، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔
حضرت سلیمان حضرت داؤد کے فرزند تھے اور انسانوں کے علاوہ جانوروں اور پرندوں کی زبانیں بھی سمجھتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں یہ معجزات عطا کیے تھے، اور پھر یعنی انسان کے علاوہ جانور بھی ان کے مطیع اور فرمانبردار تھے، اور وہ جانوروں کی بولیاں بھی سمجھتے تھے۔ تصور کریں کہ ہم انسانوں کی بولی سمجھتے ہیں تو ہم کسی انسان کو یعنی چین سے جینے نہیں دیتے، تو اگر نعوذ باللہ ہمیں جانوروں کی یعنی زبان سمجھ آ جاتی تو ہم کیا اشر کرتے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حکمتیں اپنی ہوتی ہیں، اس لیے اس نے ہمیں اتنا کچھ سکھایا ہے کہ جس پر ہم یعنی قناعت کر سکیں، تاکہ ہم یعنی ہر کسی کی تکلیف کا باعث نہ بنے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتے، بولے جاتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول نے کہا کل خیرن او لیسمت، یا تو اچھی بات کہو اور یا خاموش ہو جاؤ۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے منہ، ہاتھ اور زبان سے جو ہے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ پھر فرمایا کہ اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی اس چیز کو گیو اپ کر دینا، ترک کر دینا جس سے اس کا کوئی کنسرن ہی نہیں ہے۔ ہم دوسروں کی برائیاں تلاش کرنے میں لگے رہتے ہیں، اپنی برائیوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اپنی اصلاح کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ جیسے ظفر علی خان نے کہا تھا کہ اپنے ہی عیبوں پہ نہ پڑی جب تک نظر، دیکھتے رہے دوسروں کے عیب و نر، اپنے ہی عیبوں پہ پڑی جو نظر تو نظر میں کوئی برا نہ رہا۔ تو پھر یہاں دیکھیں کہ یعنی ان سے متعلق دو واقعات یہاں بیان ہوئے ہیں، ایک وہ جو نمل کے ساتھ گزرا، یعنی نمل چمٹیوں کو کہتے ہیں، اور اسی پر اس کا نام سورہ نمل رکھا گیا۔ اب یہاں یعنی یہود نے اس کو ٹوسٹ کیا، اور انہوں نے وہاں ایک قوم تھی جس کا نام تھا قوم نملہ، تو انہوں نے کہا یہ اس قوم کو کہا گیا کہ اب اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ۔ تو آپ تصور کریں کہ ایک قوم کو یعنی اپنے پاؤں کے نیچے فوج کیسے رون سکتی ہے۔ تو اب تصور کریں کہ کس طرح وہ معنی چینج کرتے تھے اللہ کی کتاب کا۔ تو اس پر پھر دوسرا واقعہ ملکہ سبا کا ہے، جس کی بابت حدود نے آ کر خبر دی اور آپ نے اس کو جو ہے پھر زیر کر دیا۔ اس کے بعد دو اور قوموں کا بیان ہے، اس کے بعد اللہ عز و جل کی توحید اور اس کی قدرت کی نشانیاں جو ہیں وہ واضح کر دی گئی ہیں۔ واقعات عالم سے عبرت جو ہے حاصل کرنے پر زور دیا گیا ہے، دنیا کی خاتمے کی علامتیں بتائی گئی ہیں اس صورت میں، قیامت کے حالات بتائے گئے ہیں، ان پر زور دیا گیا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ ان باتوں کو جاننے کے بعد انسان کے لیے سوائے اس قرآن حکیم کے حکم پر چلنے کے اور کوئی جو ہے وہ چارہ نہیں ہے۔ اب دیکھیں یہاں کہ یہ سورہ مبارکہ بھی جو ہے یہ بھی حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہے، طاسین، اور ہم نے عرض کیا تھا کہ اس کے معنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، اگرچہ اور بھی بہت ساری آراء ہیں اس مسئلے میں جو ہم نے بڑی تفصیل سے بیان کی تھی جب ہم نے مکی اور مدنی صورتوں کے حوالے سے گفتگو کی تھی، لیکن اس میں رائے راجے ہمارے نزدیک الحمدللہ یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے معنی بہتر جانتے ہیں۔ یہاں دیکھیں کہ اس صورت کا آغاز بھی جو جس سے ہوا تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یعنی حقیقی معنی میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہتر جانتے ہیں حروف مقطعات کے معنی، اور یہ فرمایا کہ یہ قرآن اور روشن کتاب کی آیتیں ہیں، ہدی و بشریٰ للمؤمنین، جس میں ہدایت بھی ہے مومنین کے لیے، متقین کے لیے، اور بشارت بھی ہے۔ الذین، کون ہیں یہ لوگ؟ الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز کو قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اس موضوع کو سورہ بقرہ کے شروع میں بھی ہم نے پڑھا تھا، جب کہا کہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ وہاں اس کا بھی ذکر کیا گیا کہ وہ پہلے ایمان لاتے ہیں اور آپ پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ تو اب دیکھیں کہ قرآن کی سب سے بہترین تفسیر جو ہے وہ تفسیر القرآن بالقرآن ہے، اس لیے انسان کو غور کرنا چاہیے کہ ایک جگہ پہ آیت آئی ہے تو اور کسی دوسری جگہ رب کائنات نے اس کی تفصیل اور تشریح کیسے بیان کی ہے۔ اور اس کے بعد سب سے بہتر تفسیر جو ہے تفسیر القرآن بالحدیث بالسنہ، اور اس کے بعد پھر صحابہ کے اقوال اور پھر مفسرین کے اقوال، اس طرح تفسیر کے درجات ہیں۔ یہاں آپ دیکھیں کہ پھر آگے فرمایا گیا کہ اولئک الذین لہم سوء العذاب،
कौन? इन्नल्लज़ीन ला युमिनून बिल आखिरति ज़य्यना लहुम आमालुहुम फहुम यामहून, वो अंधे हैं जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते और उनके अमाल ने उन्हें अंधा बना दिया है, तो उनके लिए बहुत दर्दनाक अजाब है। वहुम फिल आखिरति हम अल अखसरून, यानी वही खसारा उठाने वाले हैं आखिरत में। फिर फरमाया इन्नका लतुल्क़ल क़ुरआन मिन लदुन हकीमिन अलीम, बेशक ये कुरान बड़े हिकमत वाले इल्म वाले रब की तरफ से सिखाया जा रहा है। फिर यहाँ दोबारा आप देखें, फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा वही आ रहा है। इज़ क़ाल मूसा लिअहलिही इन्नी अनस्तु नारन सआतीकुम मिन्हा बिखैरिन व आतीकुम बिशिहाबि क़बसिन लअल्लकुम तस्तलून। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी अहलिया से फरमाया कि मैंने एक आग देखी है, या मुझे आग में शोला अना से मोहब्बत नज़र आया, अनकरीब मैं तुम्हारे पास इसमें से कोई ख़बर लाता हूँ जिसके लिए मुद्दत से दश्तो बियाबां में फिर रहे हैं, या तुम्हें भी इसमें से कोई चमकने वाला अंगारा देता हूँ कि ताकि तुम भी इसकी हरारत से तपो। फलम्मा जाहा नूदिया अम्बूरिका मन फिन्नार व मन हौलहा व सुब्हानल्लाहि रब्बिल आलमीन। और फिर फरमाया कि जब वो इसके पास आ पहुँचे तो वो आवाज़ दी गई कि बरकत है जो इस आग में अपने जाब नूर की तजल्ली फरमा रहा है, और वो भी जो इसके आसपास यानी उसके जलवों के परतों में है, और अल्लाह हर किस्म के जिस्म और मिसाल से पाक है जो सारे जहानों का रब है। या मूसा इन्नहु अनल्लाहुल अज़ीज़ुल हकीम, या मूसा बेशक वो जलवा फरमाने वाला मैं ही अल्लाह हूँ जो निहायत गालिब हिकमत वाला है। व अलके असाका फलम्मा रआ तहतज़्ज़ु कअन्नहा जान वल्ला मुदबिरन वलम युअक़िब या मूसा ला तख़फ इन्नी ला यख़ाफ़ु लदय्यल मुरसलून। फरमाया कि आप डरें नहीं, यानी ज़मीन पर जब आसा डालने के बाद इसे देखा कि सांप की मानत तेज़ इससे हरकत कर रहा है, तो फितरी अमल के तौर पर आप पीठ फेर कर भागे और पीछे मुड़कर भी न देखा। इरशाद हुआ, मूसा खौफ न करो, बेशक मेरे पैगंबर जो हैं मेरे हज़ूर डरा नहीं करते। तो अब यहाँ देखें फिर कि इस सूरत में जो है 3 बातों को वाज़ह किया गया, बड़े वाज़ह अंदाज में बयान किया गया। एक तो ये कि दुनिया में इंसान की हदायत के लिए इसके पैदा करने वाले ने रसालत का तसलसल कायम किया, और इसके रसूल जो है इसका पैगाम लेकर वक्तन फ़वक्तन आते रहे और इसकी पैरवी की बातें समझाते रहे। इंसान दुनिया के मशगलों में फंसकर असली बातों को भूल जाता है, और इसे रसूल समझाते रहे कि ख्वाहिशों को लगाम दे और दुनिया में इस तरह रहे जिस तरह इसके पैदा करने वाले की मर्ज़ी है। रसूलों के सिलसिला की आखिरी कड़ी हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जिन पर कुरान नाज़िल हुआ और इंसान की हदायत का हमेशा के लिए सामान हो गया। इस सूरत में रसालत का तरीका वाज़ह करने के लिए चंद रसूलों और उम्मतों का जो हाल बताया गया है कि जिन लोगों ने अपने रसूलों का कहना ना माना और इंजाम कार आखिर वो तबाह बर्बाद हुए। दूसरी बात आखिरत पर ईमान लाना है, जिसके पैगंबर इंसान यानी अपनी जिसके बगैर यानी इंसान अपनी जो है चाल चलन दुनिया में जैसे चाहिए दुरुस्त नहीं रख सकता। वो दुनिया ही को सब कुछ समझता है और यही की बातों में दिलचस्पी लेता है। इससे बामी रकाबत पैदा हो जाती है और दुनिया में अमन और ईमान का फिर क़ियाम मुश्किल हो जाता है। अगर वो उस रास्ते पर नहीं चलेगा जो सिरात मुस्तकीम का रास्ता है, जो अल्लाह और उसके रसूल का बताया हुआ रास्ता है, तो फिर फितना और फसाद। यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया ना एक जगह पे कुरान में कि मन आरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंका व नहशुरहू यौमल क़ियामति आमा, जो मेरे ज़िक्र से इराद बरतेगा तो फिर मैं उसकी ज़िंदगी जानवरों से भी बदतर बना दूंगा और क़यामत वाले दिन उसको अंधा उठा दिया जाएगा। और फिर यहाँ देखें कि तीसरी चीज़ जो यहाँ बड़े वाज़ेह अंदाज में बयान की गई वो इस बात तौहीद है, यानी इस दुनिया का पैदा करने वाला और जब तक इसे मंजूर है इसके पालने वाला, इसको कायम रखने वाला, इसका खालिक, इसका मालिक एक अल्लाह है। इंसान को इसने अकल से माला माल किया और अपनी कुदरत की निशानियाँ इसके सामने फैला दी। अब अकल का काम यह है कि अल्लाह ताला को पहचाने और इंसान को इसके सामने आजिज़ी के साथ झुकना सिखाए और बतलाए कि इसके सिवा किसी और की इबादत जो है वो तबाही का पेश खेमा है। इंसान को इसी से बचना लाजम है। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला के मान लेने और इसकी कुदरत का ठीक अंदाज़ा कर लेने के बाद पहली 2 बातों का मानना आसान हो जाता है। ये बातें आसानी से फिर समझ में आ जाती हैं कि इसने इंसान को पैदा किया और इसके बैरूनी और अंदरूनी क़ुव्वतों के मुताबिक इसकी हदायत का मुकम्मल सामान किया, गुमराही से बचाने के लिए इसके हदायत का सामान पैदा किया और रसूलों को भेजा।
آخر میں سب کی تعلیم کا خلاصہ قرآن حکیم کی سیرت میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر کے اس دنیا میں مبعوث فرمایا تاکہ وہ لوگوں کی اصلاح کریں۔ آخرت میں اس کے مطابق انسان کے اعمال کی جو ہے وہ جانچ پڑتال کی جائے گی۔ اب دیکھیں نا، چیکنگ ہوتی ہے تو کتنا ڈر اور خوف ہوتا ہے۔ تو تصور کریں یہاں پولیس اگر کوئی چیز چیک کرتی ہے تو آپ کے دل میں خوف ہوتا ہے، تو تصور کریں کہ اللہ کے دربار میں جب تمام انسان کھڑے ہوں گے اور سب کے سامنے یعنی اعمال کا حساب لیا جائے گا، تو اس دن کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے۔ پھر سورہ نمل کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ سورہ مبارکہ ان 3 صورتوں میں سے ایک ہے جو ترتیب کے لحاظ سے جیسے نازل ہوئی اسی طرح قرآن حکیم میں موجود ہیں۔ ان صورتوں میں سورہ شعراء ہے، سورہ نمل ہے اور سورہ قصص ہے۔ اس کی ابتدا بھی قرآن کریم کی عظمت اور تعارف سے ہو رہی ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ اس کی ابتدا بھی قرآن کریم کی عظمت اور تعارف سے ہو رہی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ یہ ان لوگوں کے لیے کتاب ہدایت ہے جو اہل ایمان ہیں، ہدی للمتقین۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ، حضرت صالح، حضرت لوط علیہ السلام کے قصے اجمالی طور پر، اور حضرت داؤد اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ قدر تفصیل سے بیان ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ نے، جیسے میں نے عرض کیا، کہ انسانوں، جنوں اور پرندوں کو مسخر کیا تھا، اور وہ پرندوں کی زبان بھی جانتے تھے۔ ان کے جو آلات اللہ نے ذکر فرمائے، ان کی چند جھلکیاں اگر ہم یہاں دیکھیں۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر گزر رہا تھا، اپنے لشکر کے ساتھ چمٹیوں کی وادیوں کے پاس سے ان کا گزر ہوا، تو انہوں نے سنا کہ ایک چمٹی دوسری چمٹیوں سے کہہ رہی تھی کہ جلدی جلدی سے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر لا علمی میں آپ کو روند نہ ڈالے۔ تو جب انہوں نے سنا، آپ نے اس کا کلام سن کر آپ مسکرائے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ تو نے مجھے بہت سی نعمتیں عطا کی ہیں، جن میں سے ایک نعمت پرندوں اور حیوانوں کی بولی سمجھنا ہے۔ کتنی بڑی نعمت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی تھی۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں مستقل حاضر باش پرندوں میں سے ایک پرندہ ہدہد بھی تھا۔ اس نے ایک دن آپ کو ملکہ سبا اور اس کی قوم کے بارے میں اطلاع دی کہ وہ سورج کی عبادت کرتے ہیں۔ آپ نے خط بھیج کر ملکہ سبا کو اپنے دربار میں حاضر ہونے کے لیے کہا۔ ملکہ سبا کو اپنے مادی اسباب پر بڑا ناز تھا، لیکن جب وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے محلات اس نے دیکھے اور ان کا جدید ترین ساز و سامان دیکھا، ہتھیار دیکھے، تو اپنی قوت اور طاقت کو وہ ہیچ محسوس کرنے لگی، کہنے لگی کہ اتنے بڑے محلات، اتنے ساز و سامان، اتنے ہتھیار، تو یہ تو میں کبھی بھی ان پر غلبہ نہیں حاصل کر سکتی۔ چاچے اس نے پھر اسلام قبول کر لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد اختصار کے ساتھ حضرت صالح اور حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو ایمان کی دعوت دی تو وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، ایک کافر، دوسرے مومن۔ تو مومن اور کافروں میں تو لیڈر قسم کے سردار تھے جنہوں نے اس میں قسمیں کھا کر یہ طے کر لیا تھا کہ ہم رات کو اچانک حملہ کر کے اللہ کے نبی کو قتل کر دیں گے، لیکن اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنانے سے پہلے ہی وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی لپیٹ میں آ گئے اور ان کا نام لینے والا کوئی باقی نہ رہا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی نے ایسا اندھیرا چھایا کہ ان کے دل تاریک ہو گئے اور وہ دنیا کی بدترین بدکاری کو اچھا عمل سمجھنے لگے۔ ان کی نظر میں وہ شخص مجرم ٹھہرتا تھا جو ان کو اس برائی سے منع کرتا تھا، اور وہ اس کے جانی دشمن بن جاتے تھے، اور یعنی گناہ کی نجاست میں غرق ہو کر وہ یہ خیال کرتے تھے کہ وہ بڑے سمجھدار ہیں، جو آج بھی امت مسلمہ کا حال ہے۔ جو بھی انسان امر بالمعروف کرے اسے سمجھا جاتا ہے کہ یہ دقیانوس ہے، یہ پرانے خیالات کا حامل ہے، اور جتنے لوگ برائی کا حکم دیتے ہیں انہیں سمجھتے ہیں کہ یہ ماڈرن ہیں، یہ بڑے سلجھے ہوئے لوگ ہیں، نعوذ باللہ۔ تو یہ وہاں پتہ چلے گا کہ دقیانوس کون ہے اور ماڈرن اور وہ کون ہے، یعنی وہاں پتہ چلے گا کہ یہ جسم میرا اور میری مرضی ہے یا کہ یہ جسم اللہ کا ہے اور اللہ کی مرضی ہے۔ یعنی اس کا انجام تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دکھا دیا ہے کہ چند دنوں پہلے یہ پاکستان میں آوازیں اٹھی تھیں اور اس کے چند دنوں بعد دیکھیں پوری دنیا کا کیا شروع ہوا ہے۔ تو جب بھی کوئی قوم اللہ کی نافرمانی کرتی ہے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے ہی اسے سزا دیتے ہیں۔ تو اب یہاں دیکھیں کہ یعنی یہاں تک معاملہ ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ ان کی بستیوں کو اٹھا کر زمین پر پھینک دیا گیا اور آسمان سے پتھروں کی بارش شروع ہو گئی،
اور یہاں لوط علیہ السلام کو فرشتوں نے آ کے اطلاع دی کہ آپ اسی رات کو اس آبادی سے نکل جائیں، چونکہ صبح صبح ان پر عذاب آنے والا ہے۔ اور پھر یہ قوم جو ہے پوری انسانیت کے لیے عبرت کا سامان بن گئی۔ تو اب تصور کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کتنے واضح انداز کے ساتھ ہمیں یہاں سمجھایا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر ہم ان چیزوں پر غور نہ کریں تو یہ ہماری بدبختی اور بدقسمتی ہے کہ جب کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بڑے واضح انداز میں ہر چیز یہاں بیان کی ہے، اللہ نے اپنے رسولوں کو بھیجا ہے، اللہ نے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، ان کو کتابیں ہدایت دے کر بھیجا ہے، قرآن حکیم اور فرقان حمید۔ اور جو لوگ ان راستوں پر چلیں گے فرمایا وہی جنتی ہیں، جو اس کا انکار کریں گے وہ جہنم کے گڑھے میں جائیں گے، ان کا پھر وہی ہمیشہ کے لیے ٹھکانہ ہوگا۔ تو ہم ایک دفعہ پھر اس پوری صورت پہ نظر ڈال لیتے ہیں، لیکن یہاں آخر میں اس صورت کی آخری آیت کو دیکھیں کہ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور آپ فرما دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، وہ عنقریب تمہیں اپنی نشانیاں دکھا دے گا، سو تم انہیں پہچان لو گے، اور آپ کا رب ان کاموں سے بے خبر نہیں تم انجام دیتے ہو۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو تمہارے ایک ایک عمل کی خبر ہے، یہ نہ سمجھو کہ وہ اس نے کائنات کو بنا کے وہ اس کائنات سے غافل ہے، یا انسانوں کو پیدا کر کے ان کے اعمال سے غافل ہے۔ تو ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ اللہ کی تعریف کریں، اللہ اپنی نشانیاں دکھائے گا انشاءاللہ۔ تو یہاں آپ اگر غور کریں تو نزول قرآن اور حضرت موسیٰ کی دعوت، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعوت ملکہ سبا کو، ملکہ سبا کا مصاحبوں سے مشورہ اس میں ذکر کیا گیا، قوم سمود اور قوم لوط کا انجام اس کا تذکرہ اس صورت میں، پھر توحید الہی اس کے دلائل ہیں اس صورت میں، جیسے ہم نے ذکر کیا کہ وہاں وہ دلائل بڑے واضح انداز کے ساتھ بیان کیے گئے اور دعائیں بھی، پھر معاندین حق کا انکار، جزا اور سزا کا تصور، اور دعوت حق کا آخری پیغام۔ پھر صورت کے آخر میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ جو لوگ قرآن حکیم پر اعتراض کرتے ہیں ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ یعنی اپنا انجام ان کو پتہ چل جائے گا، اب اس کی پرواہ نہ کریں۔ آپ کا کام اندھوں اور بہروں کو دکھانا اور سنانا نہیں، آپ ان کو صاف صاف بتا دیں کہ میرے اوپر اس قرآن کو پہنچانے کی ذمہ داری ہے، اس کو ماننا نہ ماننا تمہارا کام ہے۔ اگر یہ اس کو نہیں مانیں گے تو قرآن جن باتوں سے ان کو آگاہ کر رہا ہے ان میں سے ایک ایک چیز ان کے لیے سامنے آ کر رہے گی، جو نیکی کرے گا اسے بہتر بدلہ ملے گا، اس روز اشر کی گھبراہٹ سے یہ امن میں ہوں گے، جو برائی کریں گے منہ کے بل اوندے آگ میں ڈالے جائیں گے اور اپنے کیے کا بدلہ پائیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ان آیات مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل، اس کے احسان سے آج ہم نے جو ہے اس سورہ مبارکہ کو بھی جو ہے ختم کر لیا ہے۔ یعنی آج ہم نے الحمدللہ 3 صورتیں مکمل کی ہیں، اور کل کی خلاصہ قرآن کی مجلس میں انشاءاللہ ہم سورہ قصص، اس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فضل اور احسان ہے کہ ہم اس کے خاتمے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یعنی اس میں اگرچہ بہت ٹائم دینا پڑتا ہے، لیکن یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم اتنا ٹائم اس نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ ہم قرآن کے ساتھ یہ اپنا وقت گزار لیتے ہیں۔ اگر اسی توفیق نہ ہوتی تو شاید ہمارا کام کسی اور فضول چیز میں گزرتا۔ تو میں تمام حضرات کو ویلکم کرتا ہوں، ہمارے انتہائی پیارے دوست علامہ ساجد ظفر صاحب جو بڑے اچھے اسکالر ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے، ان کے علم، زہد اور تقویٰ میں مزید برکات دیں، اور دین مبین کا ان سے کام لیں، اور ان کو، ان کے اہل خانہ کو، ان کے محبین کو، ان کے عزیز و اقارب اور دوستوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اسی طرح اردن سے میرے کافی سارے دوست ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جتنے بھی ناظرین اور ناظرات، سامعین اور سامعات تھے، میں سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے دلوں کو قرآن کے نور سے مزین فرمائے، آپ کے دلوں کو اللہ اپنی محبت، اپنے محبوب کی محبت، صحابہ کرام کی محبت، صالحین کی محبت سے منور فرمائے، اور ہمیں قرآن و حکیم صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنائے۔ پلیز اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے استفادہ کریں، اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ یہ قرآن کا پیغام آپ تک پہنچتا رہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔
کل تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، کل پھر آپ کی خدمت میں اگلی صورت کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔